حضور کی قبر شریف جہاں حضور کا بدن مبارک آج تشریف فرما ہے اور جتنے زمین پر آپ کا بدن آیا ہے، آسمان، زمین، لوح محفوظ، کرسی، ہر چیز سے زیادہ وہ جگہ فضیلت والی ہو گئی جہاں حضور کا بدن مبارک ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں ہاتھ نیچے بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اوپر کر کے کہوں گا جہاں حضور کا بدن مبارک تشریف فرما ہے۔ اور اس کے بارے میں امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اس میں مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں ائمہ لکھ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عام مسئلہ ہے؟ اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ 544 ہجری قاضی یاز علیہ رحمت ہے، آپ فرماتے اجمعوا علی ان موضع قبرہ علیہ السلام افضل ببقاع الارض۔ یہ امام مالک یہ قاضی یاز لکھ رہے ہیں، فرمایا اجماع ہے علماء کا۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ اجماع ہے علماء کا، اجمعوا علی ان موضع قبرہ علیہ السلام، اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جگہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف ہے، افضل، سب سے زیادہ افضل ہے، ببقاع الارض، زمین کے ہر خطے سے۔ یہ حوالہ قاضی، اب ذرا ڈیٹیل سے سنیں، یہ حوالہ قاضی یاز علیہ رحمت کی کتاب میں بھی ہے، مسلم شریف کی شرح جنہوں نے کی ہے اور جو بڑی معتبر ہے اور ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، امام شرف الدین نووی علیہ رحمت کی۔ میں نے یہ عبارت وہاں سے پڑھی ہے، شرح مسلم میرے سامنے ہے امام نووی کی، جنہوں نے مسلم شریف کے ابواب باندھے ہیں اور شافعی ہیں، کٹر شافعی بزرگ ہیں، اور یہ حوالہ جن کا لار ہے وہ قاضی یاز ہے، وہ مالکی ہیں، اور یہ شرح مسلم کے اندر کتاب الحج میں یہ حوالہ حضرت امام نووی کا ہے۔ وہ فرماتے اجمعوا علی ان موضع قبر علیہ السلام افضل بقاع الارض، حضور کی قبر شریف کی زمین کا مقام جو ہے وہ روئے زمین میں سب سے زیادہ افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور کا بدن مبارک ہے۔ یہ قاضی یاز کا حوالہ ہے جو شفا کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ شرح امام نووی پڑھا ہے، اور امام نووی وہ ہے جو ہمارے مدارس میں اس وقت ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب ہے نا، ریاض الصالحین 40 نبوی، یہ انہوں نے لکھی ہے، اور مسلم شریف کا جو حاشیہ ہے۔ اب ذرا کچھ قیمتی باتیں مزید سنیں۔ امام ابن عساکر جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے، تقریباً 100 جلدوں پر وہ ایک لمبی طویل کتاب ہے تاریخ دمشق، انہوں نے زیارات پر ایک کتاب نقل فرمائی ہے، اور وہ ہے اتحاف الزائر۔ اس میں وہ لکھتے کیا ہے؟ فرماتے ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ امام عساکر لکھتے ہیں ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان موضع الذی ضم اعضاء المصطفیٰ المقدسۃ المشرفہ، فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اختلاف کر رہا ہے، تیرا علم ہی کچھ نہیں ہے۔ جو محدثین علماء وہ کہہ رہے ہیں ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاضی یاز لکھ رہے ہیں اجماع ہے، اور حضرت صاحب ابن عساکر لکھ رہے ہیں، صاحب تاریخ دمشق، وہ کہہ رہے ہیں ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان موضع، کہ بے شک وہ جگہ، الذی، وہ جگہ، ضم، لگا ہوا ہے، اعضاء المصطفیٰ المقدسہ المشرفہ، حضور کا مقدس اور مشرف بدن جس زمین سے لگا ہوا ہے، افضل ببقاع الارض علی الاطلاق، وہ علی الاطلاق ساری زمین پر بنی ہوئی عمارتوں اور مقدس جگہوں سے افضل ہے۔ تو کعبہ زمین پر ہے، آسمان پر ہے؟ تو یہاں پر یہ دوسرا حوالہ یہاں پر، اور علی الاطلاق، یہ علی الاطلاق سے صدیق اکبر کی افضلیت علی الاطلاق کو بھی سمجھ لینا چاہیے پھر، یعنی جزوی فضیلتیں کہیں کہیں پر ہوگی، لیکن بات جب افضلیت اور علی الاطلاق کی آئے گی تو یہ سمجھنے کے لیے بڑی پیاری بات۔ اچھا، تیسرا حوالہ فتاوی شامی، فتاوی شامی جسے ہم کہتے ہیں، اس کتاب کا اصل میں نام ہے رد المحتار، حلوے والی ہا کے ساتھ، اور رد المحتار جو ہے یہ تشریح ہے اوپر علامہ حسکفی کی در مختار، وہ خا کے ساتھ ہے، در مختار کی شرح رد المحتار۔ رد المحتار کو ہم فتاوی شامی کہتے ہیں، اس کا جو متن ہے وہ ہے در مختار، اور در مختار کا جو متن ہے وہ تنویر الابصار ہے۔ تنویر الابصار کی شرح در مختار ہے، در مختار کی شرح فتاوی شامی جس کو رد المحتار کہتے ہیں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں در مختار کو، شامی کا جو متن ہے اس میں کیا ہے؟ الا ما ضم اعضاء علیہ السلام فانہ افضل مطلقا حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی وزیارت قبرہ مندوبۃ۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی علامہ شامی نے بھی حاشیے میں اس کو قبول کیا ہے، فرمایا حضور کا بدن مبارک جہاں لگا ہوا ہے وہ مطلقاً افضل ہے کعبے سے، عرش سے، کرسی سے۔
3 حوالے یعنی حنفیوں کا بھی حوالہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ المواہب میں آ جائیں گے تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، طویل بحث انہوں نے بھی کی ہے۔ اسی طرح اس کی شرح کے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی نے بھی اسی چیز کو قبول کر کے عرش و کرسی والی بات کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اجماع کی بات تو حضرت قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 544 ہجری کے ہیں، لیکن ان کے اوپر جن کا قول قاضی یاز لے کر آئے ہیں وہ ہیں 494 ہجری کے عظیم محدث اور عالم علامہ ابو الولید باجی، جن کو علامہ باجی علیہ رحمت کہتے ہیں، اور وہ ہیں 494 ہجری کے۔ انہوں نے بھی یہ قول کیا ہے کہ حضور کا بدن مبارک جہاں تشریف فرما ہے وہ جگہ لوح کرسی اور تمام سے افضل ہے۔ یعنی یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، اور اس کو حضرت قاضی یاز نے جو اجماع کا قول کیا ہے اس کو وہاں سے لے کر آئے، اور پھر قاضی یاز کا وصال تو 544 میں ہوا ہے، علامہ ابو الولید باجی جو ہے وہ 494 کے ہیں، اور ابن عقیل 513 کے ہیں۔ یہ دو الگ ان سے پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے اجماع کا قول کیا ہے۔ بات یہیں پر ایک حوالے پر ختم کر کے سعادت سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اور وہ سوال یہ بن رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی اگر حضور کا روضہ مبارک جو ہے وہ کعبے سے افضل ہے تو اب علمی استدلال دیکھیے، تو پھر حضور کی قبر شریف کا طواف کیوں نہیں ہوتا؟ اور سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا اعتراض لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کا مقام جو ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے تو پھر حضور کی مزار شریف کا طواف کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا وقت ختم ہے، اس پر بہت زبردست قسم کے ہم تمہاری پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاح کے علاوہ درجنوں کا حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ کعبہ تیری خوشبو مبارک ہے، برکت والی ہے، لیکن تجھ سے افضل مقام مومن کا ہے۔ تو اب آپ بتا تو پھر کیا کسی مومن کا طواف کرنا شروع کر دیں؟ کسی سمپل بات ہے نا، لاجیکل، مومن کا طواف کرنا شروع کر دیں تو پتا چلا کہ طواف کی عبادت کو وہاں پر خاص کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی افضلیت پر حرف آ جائے اور تو وہاں قیاس مال فارغ کر لے۔ تو یہاں پر جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا غلام ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھ کر خدا کے قریب ہوتا ہے، اس کی حرمت کعبہ سے بڑھ جاتی ہے، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کیا ہوگی، کاش تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے احسان کو بھی یاد رکھے گا، تو یہ مشکل تجھے گھنٹوں میں سمجھانے کی نہیں، یہ بغیر سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ عشق ہوتا ہے تو خود ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔